ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کا ایڈ کرنا چاہوں گا. میں آج صبح ہی دیکھ رہا تھا اپوزیشن کے تمام جتنے لیڈر آن ہیں اور سیاسی جماعتوں کے صدور ہیں اور نائب صدور ہیں مریم نواز سمیت، ان کے تمام کے ذائچے میں بڑی حیران کن بات ہے. ایک چیز مشترک آ رہی ہے کہ یہ سب زوال پذیر شکار ہو رہے ہیں اور یہ 22 مریم نواز جی یہ ڈیریبیٹ زوال جا رہے ہیں، زوال میں جا رہے ہیں. یہ تھوڑا سا ان کا ایسے ہی جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے نا، آتا ہے ویسے ہی ہے. بس 22 کے جون سے ان کا زوال شروع ہونا ہے، وہ 3 سال کا ہے، جس میں میرا خیال ہے اگلا الیکشن بھی یہ تمام کے تمام بہت بری طرح شکست کھائیں گے. اور اس میں ان کو 11 جماعتیں پی ڈی ایم کی جی مل کے اس میں میں حیران ہوں کہ ہر ایک کے ذائچے خیال میں وہ پٹ جائیں گی. جی پٹ جائیں گے. ہر ایک کے ذائچے میں ظہول سیارہ بری طرح ان کو مسخ کر رہا ہے، ان کو تباہ کر رہا ہے. اور یہ بہت ہی مطلب کہ حیران کن ہے. آج صبح میں فجر کے بعد دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ سب کے ذائچے میں مشترکہ یہ چیز نظر آ رہی ہے. پہلی بات کہ سب زوال پذیر ہے. جون 2020 عمران اس میں شامل نہیں، عمران کا ذائچہ اس میں شامل نہیں ہے. عمران کے ذائچے میں پھر وہ بات کر رہا ہوں میں پچھلی کہ ایک ہمارے پاس سیارہ ہوتا ہے مشتری، جسے آپ کہہ لیں کہ خدائی مددگار. وہ خدائی مددگار جو سیارہ ہے نا مشتری، وہ عمران کا بھرپور طریقے سے 5ویں گھر میں بیٹھا ہوا مدد کر رہے ہیں. یہ آپ جو بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ خدائی سیارہ آپ کہہ رہے ہیں، خدائی مدد ہے. جی یہ خلائی مدد نہیں ہے. یہ خلائی مدد نہیں ہے، خدائی مدد ہے. جناب عالی سارے مخالف کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے اس وقت. زیادی ایک سیکنڈ وہ میں دوسرے سوال کا جواب دے دوں آپ کے سنجرانی صاحب اور گیلانی صاحب. میں بھی یہ کہوں کہ سنجرانی صاحب کا میرے پاس ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے. اچھا. اور پھر ان کی جس ٹائم پہ الیکشن ہوتا ہے نا اس کا ذائچہ بنتا ہے. ٹھیک. وہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن کب کس ڈیٹ کو کس ٹائم پہ ہوگا، تو اس وجہ سے. لیکن میں نے جو گیلانی صاحب کا ذائچہ دیکھا ہے اس میں مجھے 2021 میں بڑا عہدہ نظر نہیں آتا. اگر ملے گا بھی بڑا عہدہ تو وہ اس میں وہ لیگل کیس بن جائے گا ان کے اوپر. کوئی نہ کوئی ان کے اوپر اٹیمپٹ ہوگی اور اس کے خلاف سٹے آ جائے گا. کوئی ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یہ لوگ جائیں گے اور وہ پھر وہ یعنی یہ جو ویڈیوز اس وقت سامنے آئی ہوئی ہیں وہ سیٹ ان کے واپس ہو جائے گی. اگر وہ آ بھی گئی بہت مشکل سے، اول تو ہے ہی چانس نہیں، اگر آ بھی گئی تو میری یہ اپوزیشن کو ہے کہ ان کے گیلانی صاحب کے علاوہ کسی کو کھڑا کریں تو شاید چانس بن جائے. یہ اچھی بات کی انہوں نے کہا جی اپوزیشن کو مشورہ یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے علاوہ کسی کو کھڑا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. حضور آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، پہلی جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا کہ نون لیگ کے عروج اور زوال، جی مریم نواز کا ستارہ صحیح ہے. ہاں تھوڑا سا ان کو اس سال تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی، اور اگر یہ کہہ لیا جائے کہ چند دن ہوں گے تو امکان یہ بھی ہے کہ چند دن میں وہ یعنی کہ چند دنوں کے لیے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے. دوسری بات، ان کا نام ECL سے اب نکل جانا ہے. ہاں جی ECL. اور میرا علم یہ کہتا ہے کہ حکومت اور عدالتوں کے پاس کوئی چارہ رہے گا نہیں. NRO ہو جانا، NRO یا کہہ لیں یا اس کی دوسری، یا کہہ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کم سب شواہد کی بنا پر لوگ بری ہو جاتے ہیں، یا جو بھی ہے جو بھی قانونی نقطہ میں کسی کا ضمیر جاگ جائے گا. اور دوسرا شہباز شریف کا عروج رہے گا. شہباز شریف بالکل ان کا ستارہ بالکل عروج پہ. اگر وہ اس سال یعنی کہ کسی بھی طرح کے مقابلے میں یا کسی بھی چیز کے لیے حصہ لیں تو اس میں ان کی کامیابی ممکن ہے اس سال. اور رہ گیا صادق سنجرانی کا سوال اور یوسف رضا گیلانی کا سوال. یوسف رضا گیلانی کی دماغ کی لکیر بڑی بہترین ہے. ٹھیک. قسمت کی لکیر بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے جیسے ہونی چاہیے جو بندہ کامیابی کی طرف جا رہا تھا. اور تیسری اقتدار کی لکیر ہوتی شمسی لکیر. تینوں لکیریں بہترین، اور اس کے ساتھ ان کی زندگی کی لکیر بھی اس وقت بالکل پرفیکٹ جا رہی ہے. یعنی کہ یہ ان کے لیے اچھا آئیڈیل وقت ہے. اور اس وقت کوئی پوزیشن کے لیے فائٹ آؤٹ کریں. اگر فرض کیا، مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کو نامزد کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اگر یہی یوسف رضا گیلانی اس وقت کسی بھی مقابلے میں یا انتخاب یا جو بھی سینٹ ہے یا دوسرا ہے تو اس میں اگر یہ کھڑے ہوتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، تو ان کی کامیابی یقینی ہے. میرے کامیابی کیونکہ سینٹ میں ہے نہیں نا، وہ تو نیشنل اسمبلی میں جو بھی ہے. نیشنل اسمبلی چھوڑیں گے تو وہ ہاں جی، یعنی کہ کسی بھی قسم کے اچھا یہ مجھے بتائیے کہ اگر کل ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ملتا تو آپ کو لگتا ہے کہ الوی صاحب جو ہیں وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے یا نیا آدمی نومینیٹ کریں گے؟ چانسز کیا ہیں؟ میرا علم یہی کہتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹ جانی ہیں.
میرا علم یہی کہتا ہے، کیونکہ یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بڑا مشکل ہے. تو اسمبلی مجھے اور کوئی اس میں آپشن نظر ہی نہیں آتا. اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا تو وہ جو 2 4 6 8 10 20 کروڑ روپیہ لین دین سے ضمیر جاگے ہیں، اب وہ کھربوں روپے کا دوبارہ خرچہ سارے لوگ کریں گے اور پھر الیکشن میں جائیں گے اور پتہ نہیں کس کس ضمیر جاگیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اسمبلیاں ٹوٹ سکتی ہیں؟ دیکھیں اسمبلیاں ٹوٹنی 2 چیزیں ہیں اس میں. اگر اپوزیشن کے پریشر سے اسمبلی ٹوٹے یہ ناممکن ہے. ناممکن. ہاں، عمران خان اگر کچھ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے یا اپنی اسٹریٹجی بنائیں یا اپنا کوئی پلاننگ خود فیصلہ کرے تو خود فیصلہ کر کے اگر